باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی اتاری ہیں جو محکم ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، کلیئر مطلب ہے اس کا، سب کچھ سمجھ آتی ہے، فرم ہے، ان پہ عمل کرنا، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، اور مکمل ان کی وضاحت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات قرآن کی بنیاد ہے، اور مطلب یہ کہ قرآن پاک میں جو دین اسلام ہے اس کی وہ تعلیمات بالکل واضح ہیں ہمارے لیے، اور عمل کرنے میں نہایت آسان ہے۔ اور کچھ جو ہیں وہ اخر متشابہات، محکم اور متشابہات۔ اب متشابہات کیا ہیں؟ متشابہات یعنی ان کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، نمبر آف میننگز ہو سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہیں، ہمیں نہیں بتائیں۔ جیسے متشابہات میں سب سے پہلے اگر میں قرآن کی طرف جاؤں تو الف لام میم جو ہے یہ متشابہات میں ہے، اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن پاک میں اس کا مطلب، احادیث میں کہیں بھی ان کا مطلب ہمیں نہیں بتایا گیا، اور ان کا مطلب ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اور مختلف بھی ہو سکتا ہے ان کا مطلب، ان کی مختلف تعبیر بھی کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اب وہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ جو سیدھا راستہ ہے، جو واضح نظر آ رہی ہیں چیزیں، جو واضح احکامات ہیں، اس راستے کی طرف جانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جاتے ہیں ٹیڑھے رستوں کی طرف۔ اور ان کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے زیغن، ٹیڑھ پیدا کرنا، اور ان کا مقصد ہوتا ہے الفتنتی وابتغاء تأویلی، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ڈھونڈ کے، ان کی تعویلیں مختلف نکال کے، یا جو نہیں ہیں یا جان بوجھ کے ان کے بارے میں سوالات کر کے، تاکہ جو عالم ہیں یا جو لوگ بتانے والے ہیں، جو دائی ہیں، ان کو کنفیوز کیا جائے۔ تو یہ ان کے دل و دماغ کا جو ٹیڑھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں واضح کیا ہے کہ ان کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو چلنا ہی نہیں چاہتے، ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان چیزوں کے اوپر۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کا مقصد فتنہ پیدا کرنا، آزمائش میں ڈال دینا، یا بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سارے ان کی جو ہے نا آرگیومنٹ کرنا، ان کی یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ متشابہات کی حقیقت کو جان لیں۔ اور آپ سوچیں کہ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، جو غیب کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے لیے کیسے کھل سکتی ہیں، جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمارے دین کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ بہت آسان اور سادہ ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھا بتانے کے لیے ہمیں اپنے بندے کو، اپنے عبد کے اوپر جو راز کھولے، ہمیں ادھر تک ہی رہنا ہے۔ اس سے آگے جانا، اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا یا فلسفیانہ نظریات پیش کرنا، یہ ہمارے دین کو یہ چیز مشکل بنا دیتی ہے، اور ہم عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا دین بہت مشکل ہے، حالانکہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جتنا علم دیا، وہ اتنے پر محدود رہ گئے۔
اور غیبی امور اللہ کی ذات، اس کی صفات اور جن چیزوں کا تعلق صرف غیب سے تھا اتنا ہی بتایا، اس کے آگے انہوں نے سوالات نہیں کیے، اور ہمیں بھی اسی طرح اسی کو مان کر چلنا اور اس پر ایمان لانا ہے اور بحث نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے پاس ان معاملات تک پہنچنے کے لیے ذرائع موجود نہیں ہیں، اور اگر ہم نے کوئی بالفرض نتیجہ نکال بھی لیا کسی چیز کا تو نہ تو کوئی دلیل ہوگی نہ کوئی ثبوت ہوگا ہمارے پاس۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے، جو عملی ایک سبق ہمارے لیے نکلتا ہے اس میں سے، کہ دین اسلام کو جو ہمارے لیے آسانی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آیا تھا، اس کو ہم نے عملی رکھنا ہے، اس پہ عمل کرتے جانا ہے، اور ایمان کے بنیادی عقائد پر یقین رکھنا ہے، اور غیر ضروری اور فلسفیانہ بحثوں سے گریز کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آسان اور سادہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔